وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبندی کا ایک بریلوی سے نکاح تو ہو سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی جواز کی حد تک، لیکن چونکہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی، اب یہ دیکھنا چاہیے کہ دونوں کس قدر اپنے اپنے مسلک کے حساب سے متسلب ہیں، یعنی کتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس میں بہت گہرا مطالعہ کرتے ہیں، تو مثلاً اگر یہ عورت کسی بریلوی سے نکاح کر لیتی ہے، تو اگر یہ شخص جو بریلوی مکتب فکر کا ہے، اس میں بہت گہرا درک رکھتا ہے اور اس میں کافی اس کو غموض ہے، یعنی گہرائی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس میں انوالو ہوتا ہے۔ اب ایک تو خالی یہ ہے کہ عملی طور پر بریلوی ہے، میلاد وغیرہ کر لیا کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ عرس وغیرہ میں شریک ہوتا ہے، لیکن ایسا کوئی اس میں عقیدے کی حد تک بہت گہرائی میں نہیں جاتا۔ تو چونکہ بریلوی مکتب میں دیوبندی لوگوں کو کافر سمجھا جاتا ہے، تو اب جو شخص ایسا سمجھتا ہے، ابھی تو وہ شادی کر کے تیار ہو جائے، کچھ عرصے کے بعد وہ یہ کہنا شروع کرے کہ جناب تمہارا تو فلاں عقیدہ درست نہیں، تم تو یوں ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں مانتے۔ تو عقیدے کی وہ شکلیں جن میں اختلاف ہے دونوں کے درمیان، وہ اگر اس نے اس کو اٹھانا شروع کیا اور تذکرہ کرنا شروع کیا اور اس بنیاد پر لوگوں میں لڑائیاں شروع ہوئیں، تو بہرحال آگے اس کو نبھائے رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پریشرائز کریں اور یہاں سے لڑائیاں ہوں اور یہاں سے جھگڑے ہوں، یا بچے ہوں تو اس پہ اختلاف ہو دونوں کا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، اور بچوں کو یہ سکھایا جائے وہ اس طریقے پہ چلے، وہ کہہ نہیں اس طریقے پہ چلے۔ اسی طرح سسرال والے امید لگائے، ابھی میاں تو قابل یعنی وسعت ہے، اس میں رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، لیکن سسرال ان کی طرف سے تقاضے ہو جاتے ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد، اب یہ اس میں پریشان ہوتی، تو اس طرح میں حالات بعد میں خراب ہونے کے بہت زیادہ امکان رہتے ہیں۔ ان کے ذریعے تو بہت ساری باریکیاں ہیں جو چلتی رہتی ہیں ساری زندگی، لوگ اس بنیاد پر ویسے تو لڑنے اور مرنے کے آج کل میاں بیوی کے درمیان بہت سارے فضول قسم کے خیالات اور واقعات اور باتیں ہیں جو جمع ہو گئی ہیں، اس لیے حالات اچھے چلتے نہیں لوگوں کے، اللہ معاف فرمائے، وہ شریعت سے دوری ہے، اس لیے اس میں ایک یہ بھی اضافہ ہو جائے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بات ہوتی رہے، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا واقعہ اٹھتا رہے۔ اب بریلوی حضرات کے ہر مہینے کی 13ویں کو وہ خاص طور سے اہتمام کر کے ایصال و ثواب کرتے ہیں شاہ عبد القادر جیلانی کے لیے یا اور کسی بھی قسم کے بزرگوں کے لیے، تو جن کی اصل تو شریعت میں گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ان کا اس پہ بہت زیادہ اہتمام کرنا اور بہت جو نہ کرے اس کو مطعون کرنا اور ملعون سمجھنا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہر وقت اگر یہ کام ہوتا رہے تو دلوں میں یہ باتیں جمع ہونے لگتی ہیں، تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں، نفرتوں کے بیچ پڑ جاتے ہیں۔ اب وہ رشتہ جس میں اتنے زیادہ گہرے قسم کے اختلافات ہوں وہ ایڈوائزبل نہیں ہوتا، پھر فائدہ اس کا نہیں ہے بہت عرصے تک اگر چل نہ پائے۔ دونوں طرف بہت وسعت ہے اور چل رہا ہے، گنجائش ہے، دونوں اس معاملے میں ریلیکس چلتے ہیں، اور خاندان والے بھی اسی طرح ریلیکس ہیں، یعنی وہ نام کے بریلوی ہیں، ابھی کے جگہ جگہ جاتے نہیں ہیں، ہر وقت ان کی مجلسوں میں شرکت ان کی نہیں رہتی ہے، تو ایسے لوگ عموماً ان چیزوں کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے، اور پھر سسرال خاندان وغیرہ وہ بھی اگر اسی طریقے سے معتدل ہے تو شاید مسائل بعد میں اتنے پیدا نہ ہوں، لیکن تجربہ یہی ہے کہ لوگوں کے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وسعت لوگ رکھ نہیں پاتے اور لڑتے جھگڑتے رہ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال مسئلے کی حیثیت سے جو بندی حضرات کا نکاح بریلویوں سے ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں اس پر یہی رائے ہے، لیکن بریلوی حضرات کے ہاں دیوبندیوں سے نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے نزدیک وہ کافر ہیں، اور ان کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ان دیوبندی علماء کو، اکابرین کو، مولانا قاسم نانوتوی ہیں مثلاً، یا مولانا
اشرف علی تھانوی ہیں یا مولانا خلیل احمد سہارنال پوری ہیں، ان لوگوں کو نہ صرف یہ کہ وہ کافر مانتا ہو، بلکہ یہ کہ جو ان کو کافر نہیں مانتا ان کو بھی وہ کافر مانتا ہو۔ ان کے یہاں ایک یہ فتویٰ در فتویٰ یعنی تکفیر در تکفیر کا جو سلسلہ ہے وہ ایسا کمپلیکس ہے کہ اگر جو لوگ اس لائن میں ایک دفعہ پڑ جائیں، ان کے نزدیک وہ شخص کے جو ان کے بارے میں خاموش ہے، کہتا ہے کہ ہم کافر بھی نہیں مانتے، مسلمان بھی نہیں مانتے، خاموش ہے چلو، تو اس کو بھی وہ کافر قرار دیتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس نوعیت کے فتوے کے بعد ایسے شخص کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ صبح شام وہ آپ سے اس کے تقاضے کرے کہ تم فلاں کے بارے میں کیا کہتی ہو، اس کو کیسا سمجھتی ہو، اس کو ہر وقت ان کی تکفیر کرتے رہے صبح شام آدمی، جو ناجائز اور حرام کام ہے۔ ظاہری بات ہے کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانا، لیکن اب ان کے یہ چیز طے پا چکی ہے اور یہ اس پہ بہت زیادہ پرتشدد ہو چکے ہیں، تو آپ اس میں کیسے بیلنس رکھ سکیں گے؟ اس لیے یہ ایک دو یہ کوئی وقتی بات نہیں ہے، یہ صبح شام کی باتیں آئے وقت یہ تذکرہ ہوتا رہے گا۔ تو ان تذکروں میں، ان باتوں میں آپ نہیں کر رہے، آپ کی بیوی نہیں کر رہی، بچے کریں گے، بچوں کے ساتھ نہیں ہوگا تو ساس سسر لگے رہیں گے ان کاموں میں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تذکرہ ان کا کر کے دلوں کو خراب کرتا رہے گا۔ تو یہ ایک ایسی، جیسے کہنا چاہیے کہ مشکل سی گھڑی بن جاتی ہے، کیفیت بن جاتی ہے کہ جن میں حقیقت یہ ہے کہ نقصان کا بڑا اندیشہ رہتا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے سوچ لینا چاہیے کہ پریکٹیکلی ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں۔ آج کل لوگوں میں تو اتنی وسعت اور اتنا بھی لحاظ اور خیال نہیں رہ گیا ہے آپس میں کہ وہ دوسروں کی زبان اگر مختلف ہو، ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے بھی علاقائی فرق کی وجہ سے تب بھی ساتھ نہیں چل پاتے۔ مثلا یہ پنجابی بولتے ہیں اور وہ اردو بولتے ہیں، اور دونوں بولتے ہیں، اردو میں بات کر سکتے ہیں، لیکن اتنا مزاج فرق ہوتا ہے تو ایسی طبیعتوں کی اختلاج اس کے اندر آ گئے ہیں اور اتنا زیادہ لوگوں میں مزاج میں خرابیاں ہیں کہ گرما گرمی ہوتی ہے ان بنیادوں پر کہ ہمارے یہاں تو رواج یہ ہے، ہمارے یہاں تو شادی پہ ایسے بھی کیا جاتا ہے، تمہارے اماں ابا نے تو پوچھا ہی نہیں، وہ یوں نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں دیا، یہ ہدیہ لینے دینے کا سلسلہ تھا، اس موقع پر یوں کرنا چاہیے تھا ہمارے۔ ان باتوں پہ لوگ لڑ جھگڑ کے الگ ہوتے ہیں۔ تو جہاں اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جمع ہوں پہلے سے تو کس قدر مسائل پیدا ہوں گے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب تو پورا کانٹیکس دیکھ کر کے کس طرح کے لوگ ہیں، کتنے ان باریکیوں میں ہیں اور نہیں ہیں، پھر کرنا چاہیے۔ تو عموماً لوگ نبھا نہیں پاتے، واللہ اعلم۔ لیکن بہرحال نکاح درست ہو جائے گا احناف کے، یہ دیوبندیوں کے نزدیک۔ بریلویوں کے ہاں ایسا نکاح درست ہی نہیں ہے، تو پتہ نہیں وہ کیسے راضی ہے نکاح کرنے پر، ایک وقتی ضرورت کے تحت کر رہے ہیں، یا ان کو یہ معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ تو ان سب تفصیلات کو دیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ نکاح نہ ہونا ایک بڑی مشکل اور پریشانی ہے، ظاہری بات ہے، اور آج کل رشتے ملتے نہیں ہیں، تو بڑی پریشانی میں ایک رشتہ کہیں سے ملتا ہے، دیندار سمجھدار لڑکا ہوتا ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ نکاح ہو جائے، تو اس جذبے سے تو لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہی بڑی بات ہے کہ تھوڑے عرصے کے نکاح کے بعد پھر مسائل شروع ہو جائیں، مشکلات میں رہنا پڑے، یہ زیادہ پسندیدہ رہتا ہے، یا اس پر آدمی راضی ہوتا ہے، یعنی یہ ڈیل کر لیتا ہے کہ چلو بچی کچھ عرصے کے بعد ہی لڑ جھگڑ کے پریشانیوں میں رہ رہی ہو، وہ بھی رہ لے تب بھی غنیمت ہے، چھوڑ کے آ جائے، اب ایک بچے کے ساتھ چلی جائے، تب ساری زندگی اس کو ایک گھر میں رہنا ہے، دوبارہ نکاح ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ پہلی دفعہ مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان سارے فیکٹرز کو سامنے رکھ کے دیکھنا، سوچنا چاہیے کہ نباہ کی کیا صورت ہوگی، کس طریقے سے چلیں گے معاملات۔ اللہ سب پر کرم اور فضل فرمائے، ان مشکلات سے ہمیں نکالے، اور ان میں ہم اس لیے پھنس گئے ہیں کہ ہم نے دین کی پابندی کو سیکنڈری کر دیا ہے، اور وہ بنیادی ہماری فکر میں نہیں رہ گئے ہیں۔ اللہ اپنا کرم فرمائے۔